آج میرے شوہر اور میرے سوتن کی سہاگ رات تھی۔ دونوں میرے سامنے قریب تھے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، بس ایک ہی کمرہ تھا اور آج سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ مجبوراً مجھے ہی اندر فرش پر سونا پڑا اور وہ دونوں بیڈ پر میرے سامنے ہی اپنی سہاگ رات منا رہے تھے۔ پوری رات میں ان کو میرا نام صبا ہے اور میرا وزن شادی سے پہلے ہی 100 کلو تھا۔ بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی۔ شکل کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ میری باتیں کرتے تھے، لیکن وزن کے سبب لوگ مذاق اڑاتے۔ میرے گھر والے بھی میرے موٹاپے پر پریشان رہتے تھے۔ میں اپنی شکل اور وزن کے درمیان الجھن میں رہتی تھی۔ ایک طرف میری خوبصورتی تھی اور دوسری طرف میرا وزن مجھے ہمیشہ دباؤ میں رکھتا تھا۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور خوف بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، لیکن باہر سے آنے والے کپڑوں میں بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ میری کزن جو باہر کے ملک میں رہتی تھی، اس نے مجھے ایسے کپڑے بھیجے جیسے میرا وزن 75 کلو ہو گیا۔ میں نے ان کپڑوں کو پہن کر آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کپڑوں کو پہننے کے بعد چلنا اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ میں گھٹ رہی ہوں اور ہر قدم ایک چیلنج بن گیا تھا۔ پھر بھی میں نے ان کپڑوں کو پہنا کیونکہ مجھے اپنی کزن کی محبت کا احساس تھا اور میں چاہتی تھی کہ شادی کے دن ہر چیز بالکل ٹھیک لگے۔ میری شادی اکرم سے ہوئی، جو مرد ہونے کے باوجود صرف 70 کلو کا تھا۔ وہ لڑکا میرے قد کے مقابلے میں بہت پتلا اور کمزور لگتا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی۔ میں نے سوچا شاید شادی کے بعد وہ مجھے قبول کر لے گا، لیکن پہلی رات ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور مایوسی نظر آئی۔ اس نے اپنا سر پکڑ کر بیٹھا اور کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میں مجبور تھی۔ میں نے وزن کم نہیں کیا تھا، میں نے صرف کپڑوں کے جال میں خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ خاموش رہا اور کچھ کہنے کے بجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور اداسی دونوں جھلک رہے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ رہو اس گھر میں، لیکن میں تمہیں دل سے قبول نہیں کروں گا۔ میں اس کے الفاظ سن کر تھوڑا ٹوٹ گئی، لیکن مجھے علم تھا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ زندگی عجیب سی ہو گئی۔ ساس اور نندیں بھی میری موجودگی کو ہضم نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ باتیں کرتی اور میرے پیچھے کہہ لگاتی اور کہتی کہ موٹی کہاں سے آ گئی ہمارے بیٹے کی زندگی میں۔ میرے شوہر بھی کہتا کہ تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہارا چہرہ دیکھ کر تم سے شادی کی تھی، میں نے پورا نہیں دیکھا تھا۔ میں یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی، لیکن کسی نے میری حالت نہیں پوچھی۔ میں صرف خاموش رہتی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ زندگی میں صرف یہ حقیقت بھی ایک امتحان ہے، اور اب میں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کیوں جھوٹ بول کر شادی کرنے پر مجبور ہوئی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، تو اتنی موٹی ہے، تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میں کھانے کی وجہ سے موٹی نہیں، بلکہ مجھے ہارمونل کا مسئلہ تھا جو میرے وزن کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروایا، لیکن کوئی مستقل حل نہیں ملا۔ میری والدہ کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ سخت تھا۔ وہ ہر وقت میرے وزن پر بات کرتی رہتی اور مجھے ڈراتی کہ اگر تم نے وزن کم نہ کیا تو کوئی لڑکا تم سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کئی بار اپنے دل میں سوچا کہ میں کبھی کسی کے لیے قابل نہیں رہوں گی۔ ہر شادی کے رشتے جو بھی آئے وہ میرے وزن کی وجہ سے رد ہو گئے۔ میری زندگی کے ہر دن میں یہی خوف رہتا کہ میں کبھی کسی مرد کے لیے پسندیدہ بنوں گی۔ میں نے دیکھا کہ میری کزنیں جو پتلی اور معمولی جسم رکھتی تھی، سب کی شادیاں ہو گئی تھی اور میں ہر بار شکستہ رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں اور سماج کے دباؤ کے باعث فیصلہ کیا کہ اگر میں وزن چھپانے کی کوشش نہ کروں تو شادی کا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے باہر سے کپڑے منگوائے جو میرے جسم کو چھپا دیں اور مجھے پتلا دکھائیں۔ ان کپڑوں میں چلنا اور سانس لینا مشکل تھا، لیکن معلوم تھا کہ اگر میں یہ نہ کرتی تو شادی کے لیے کوئی بھی شخص مجھے قبول نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری جدوجہد اور دباؤ کے بعد یہ قدم اٹھایا۔ میری ماں کا مسلسل دباؤ اور سماج کا ہر رشتہ مجھے مسترد کر چکا تھا۔ میں اپنے اصل وزن کو چھپاؤں اور ایک جھوٹ کے ذریعے شادی کا راستہ اپناؤں۔ میری سوچ یہ تھی کہ اگر شادی ہو گئی تو شاید بعد میں حالات بہتر ہوں گے اور لوگ میری حقیقت کو سمجھ لیں گے، لیکن اس وقت میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ دل میں خوف اور شرمندگی کا بوجھ تھا۔ میں نے ہر دن اپنے وزن کے سبب لوگوں کو ہنسی اور طعنوں کا سامنا کیا۔ اپنے دل میں سوچا کہ شاید میری زندگی ہمیشہ اسی دباؤ میں گزرتی رہے گی۔
میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں نے سچ بتایا تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے یہ بھی جانا کہ میرا مسئلہ صرف جسم کا نہیں بلکہ ہارمونل مسئلہ ہے جو میرے قابو سے باہر ہے۔ میں نے اپنے اندر یہ درد محسوس کیا کہ میں ہر بار لوگوں کی نظروں میں کمزور اور ناقابل رہتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ میرے کنٹرول سے باہر تھا۔ میرے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا اور وہ تھا جھوٹ کے ذریعے شادی کا موقع حاصل کرنا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس دباؤ میں گزارا کہ لوگ میری حقیقت نہ دیکھیں اور میں شادی کے قابل لگوں۔ میری ساری محنت، صبر اور دباؤ کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے اپنے آپ کو کپڑوں کے جال میں چھپایا اور اکرم کے سامنے وہی روپ پیش کیا جو حقیقت سے مختلف تھا۔ میں جانتی تھی کہ پہلی ملاقات میں اگر حقیقت سامنے آ گئی تو کوئی بھی لڑکا مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اپنی حقیقت چھپاؤں گی اور شادی کے موقع کو نہ چھوڑوں گی، کیونکہ ایک دفعہ شادی ہو جاتی تو مجھے پتہ تھا کہ طلاق دینے یا رشتہ ختم کرنے کا معاملہ تھوڑا مشکل ہو جانا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے شرط یہی رکھنی تھی کہ حق مہر زیادہ رکھوایا جائے، اور جب مہر زیادہ لکھا ہو تو کوئی بھی طلاق دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے۔ لڑکے والوں نے یہ شرط مان لی تھی کیونکہ باقی سارا جہیز بھی ہم لوگوں نے خود دیا۔ ہم نے بڑے طریقے سے ان کو پھنسایا تھا، لیکن اب وہ پھنس چکے تھے، اس لیے تو میرے شوہر نے ابھی تک مجھے نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دیتا، شاید اسی ٹائم طلاق دے دیتا، لیکن میرا مہر 70 لاکھ لکھا ہوا تھا اور اتنے پیسے آج کل کون ایک ساتھ جمع کر سکتا۔ جب کوئی لڑکا ابھی کسی لڑکی کو طلاق دیتا اس کے پیچھے بھی کہانیاں بنتی، خاندان والے اس سے بھی سوال کرتے کہ کیوں، کیسے ہوا، وہ لوگ ہر بات جاننے کی کوشش کرتے۔ میں جانتی تھی کہ طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ایک دن میرا شوہر اکرم دوسری شادی کر کے واپس آ گیا۔ اس سے پہلے مجھے شک تھا کہ شاید اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن میں نے اپنی ساس سے کہا تو اس نے کہا کہ جس کی بیوی اتنی موٹی ہو اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر چلانا ممکن ہی نہیں۔ میں نے اندر ہی اندر جانا کہ وہ درست کہہ رہی تھی، لیکن جب حقیقت میرے سامنے آئی تو صدمہ اور تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ اکرم ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ آیا اور اسے میرے ہی کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے فوراً کہا کہ کم از کم اسے دوسرے کمرہ تو دے دو، لیکن اس نے کہا کہ دوسرا کمرہ کہاں سے لاؤں؟ یہی کمرہ ہے، تم نے ادھر سونا ہے، ادھر سو جاؤ، نہیں تو باہر جا کر سو جاؤ، یہ ہمارا کمرہ ہے۔ میں نے باہر جانے کے بارے میں سوچا، لیکن باہر سردی بہت زیادہ تھی اور میں جانتی تھی کہ وہاں سونا ممکن نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسی کمرے میں لیٹوں گی، لیکن دل میں ایک عجیب سا غصہ اور مایوسی تھی۔ رات بھر وہ دونوں پیار و محبت کی باتیں کرتے رہے اور میں ہر لمحہ سن کے ٹارچر ہوتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ خوش تھے اور میں اپنی تکلیف میں دب کر رہ گئی۔ مجھے ہر لمحہ یہ محسوس ہوتا رہا کہ میری دنیا ٹوٹ گئی ہے۔ میرا شوہر جس کے ساتھ میں نے اعتماد اور اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اب وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے۔ مجھے اس سب کے درمیان سونا پڑ رہا ہے۔ رات کی ہر گھڑی ایک امتحان تھی۔ میری ساس خاموش رہتی اور مجھے دیکھتی رہیں، لیکن میری تکلیف کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ زندگی واقعی کتنی ظالمانہ ہو سکتی ہے اور انسان کو کتنی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے اور میں اپنے کمرے کے ایک کونے میں لیٹی رہی۔ دل کے اندر درد اور شرمندگی کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا، اب اور کوئی راستہ نہیں بچا جہاں میں سکون سے رہ سکوں۔ میں نے ساری رات اپنے دل کی دھڑکنیں سننے کے ساتھ ساتھ ان کی ہنسی اور باتیں بھی سنی۔ ہر لمحہ ایک نیا صدمہ تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ صدمہ ابھی ختم نہیں ہوگا۔ جب وہ لوگ اٹھے تو گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ میں کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ تیار ہو رہے تھے، جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں، جیسے میرا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے دیکھا کہ اکرم اس نئی لڑکی کے ساتھ کتنا خوش تھا، اس کے ہر بات پر مسکرا رہا تھا، اس کے ہر انداز کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی، اور میں ان سب کے بیچ خاموش سایہ ایک تماشا بن کر دیکھ رہی تھی۔ شادی کی باقی رسمیں ہونے لگیں، پورا گھر ان دونوں کے گرد گھومنے لگا۔ ساس ان کے سر پر پھول ڈال رہی تھی، نندیں ہنستی جا رہی تھیں اور میں ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، لیکن میں کسی کے سامنے رو نہیں سکتی تھی۔ میں جب اسے دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھتی تھی کہ میں تو اس گھر میں پہلے موجود تھی،
میں نے سب برداشت کیا، میں نے ہر طعنہ ہر تکلیف سہی، لیکن پھر بھی میرا مقام صفر سے کم تھا۔ مجھے پہلے ہی اس گھر میں نوکرانی بنا دیا گیا، لیکن اب اس نئی عورت کے آنے کے بعد تو میری حیثیت اور بھی کم ہو گئی۔ اب میں اس لڑکی کی بھی نوکرانی بن گئی، صبح سے شام تک ان دونوں کے کپڑے سنبھالتی، ناشتہ بناتی، چائے دیتی، اور دونوں میری طرف دیکھے بغیر مجھے بس حکم دیتے رہتے۔ ایک دن جب وہ سب لوگ رسمیں کر رہے تھے اور میں ان کے برتن لے کر جا رہی تھی، اکرم نے مجھے روک کر سخت لہجے میں کہا، دیکھو یہ عورت بہت امیر ہے، اگر تم نے زیادہ زبان چلائی یا اس کے سامنے کوئی بات کی تو میں 70 لاکھ دے ماروں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس نے جو بھی کہا ہے تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل جانا۔ میں نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں لرز گئی۔ میں جانتی تھی کہ طلاق کے بعد میرا کیا حال ہوگا، سماج والے کیا کہیں گے، میری ماں کیا کہے گی، اور میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا وزن اور میری حالت ایسے وقت میں میرے لیے دیوار بن جائے گی۔ میں نے اپنے آنسو اندر ہی اندر روک لیے اور اگلے ہی لمحے سر جھکا کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس دن کے بعد ڈر کے مارے اس کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ اس لڑکی کی ہر بات ماننی پڑتی، وہ بھی مجھ پر حکم چلاتی اور اپنی ہر بات منواتی جیسے میں اس کی ذاتی غلام ہوں۔ ساس بھی مجھ پر اپنا غصہ نکالتی، نندیں بھی مجھے نیچا دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی۔ گھر کے ہر حصے میں مجھے ہی پکارا جاتا جیسے میں انسان نہیں ایک چیز ہوں۔ ان سب کے بیچ میرا وجود دب کر رہ گیا۔ میری آواز کوئی نہیں سنتا تھا، میری تکلیف کوئی نہیں دیکھتا تھا، بس کام کرتی جاتی تھی اور دل میں یہ سوچتی رہتی کہ شاید زندگی میں کبھی مجھے آرام بھی ملے گا یا نہیں، شاید میں ہمیشہ یوں ہی دوسروں کے حکم سن سن کر جیوں گی۔ اب موسم بدلتا جا رہا تھا، سردی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی تھی، گھر کے باہر ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی اور دیواروں میں سے سردی اندر آنے لگتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ باہر سونا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن جب اندر جا کر سوتی وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے رہتے، اپنی نئی زندگی کی خوشیاں بانٹتے۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں تیر کی طرح لگتی، وہ میرے لیے ہر رات ایک بہت بڑا ٹارچر بن جاتی، لیکن میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر لیٹ جاتی، لیکن اندر سے ٹوٹتی رہی۔ مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی کسی اور کے قدموں میں پھینک دی گئی۔ ان کی ہنسی، ان کی سرگوشیاں، ان کے لہجے کی نرمی، ہر چیز میرے زخموں پر نمک چھڑکتی رہی۔ میں کمرے کے کونے میں لیٹ کر خود کو بند کرنے کی کوشش کرتی، لیکن نہ آواز رکتی تھی، نہ درد رکتا تھا۔ کئی راتوں تک میں نے خود کو زبردستی برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے ایک رات باہر جا کر سونے کا فیصلہ کیا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ سانس تک جمتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اندر رہ کر ان کی محبتوں کی آوازیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں باہر چادر لپیٹ کر لیٹ جاتی تھی اور ٹھنڈ میں کانپتی رہتی، مگر یہ ٹھنڈ بھی اندر والے ٹارچر سے آسان لگتی۔ میں روز باہر سوتی رہی اور سردی نے میرے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ مجھے بخار ہونے لگا، کھانسی بھی بڑھتی گئی، لیکن گھر والوں کو میری بیماری کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نہ ساس نے پوچھا، نہ شوہر نے، نہ نندوں نے، جیسے میں گھر کا حصہ نہ ہوں۔ میں کھانا پینا چھوڑتی گئی، مجھے بھوک محسوس بھی نہیں ہوتی تھی، نہ پیاس کا احساس ہوتا تھا۔ میں خود اپنی حالت دیکھ کر حیران رہتی، میں سوچتی تھی کہ شاید میرا جسم اب درد برداشت کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ میں دن رات کام کرتی رہی، لیکن میرے اندر کی طاقت کم ہوتی جا رہی، میرا وزن کم ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میرا وزن ہارمونل مسئلے کی وجہ سے ہے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ میں خود بھی کبھی کبھی محسوس کرتی تھی کہ انسان کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ جسم سے بھی وزن کم کر دیتا ہے۔ ہر دن میرے کپڑے ڈھیلے ہوتے جا رہے تھے اور میں آہستہ آہستہ ایک سایہ بنتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کو تو میری کمزوری کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ بس حکم چلاتے رہے اور میں خاموشی سے وہ سب کرتی رہی۔ میری بیماری کے باوجود مجھے کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں دیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید کوئی پوچھ لے کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میری ساس کہتی تھی کہ یہ سب ڈرامے ہیں، اور میری نندیں کہتی کہ اتنی موٹی ہو کر بھی بیمار ہو گئی ہو۔ ہنس ہنس کر میرا مذاق بناتی تھی اور میں ہر لفظ اپنے سینے پر چھپا کر بس کام کرتی رہتی۔ ہر رات کی سردی اور ہر دن کی محنت نے مجھے اندر سے توڑ دیا، لیکن میں کسی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر بولی تو مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیں گے۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ شاید ایک دن اس سب سے نجات ملے، لیکن وہ دن بہت دور لگتا تھا اور میں خود اپنے اندر کھوئی جا رہی تھی۔ میں کیونکہ گھر کا سارا کام کرتی اور بیمار بھی رہتی تھی،
ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتی، اس لیے میرا وزن آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ ہر دن میری حالت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف میری سوتن حاملہ تھی اور اسے بچے کی وجہ سے موٹاپا بڑھنے لگا۔ اس نے ایک پریگنینسی میں 25 کلو وزن بڑھا لیا اور ساس کہتی رہتی کہ کوئی بات نہیں، یہ وزن بھی اتر جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری حالت مختلف تھی۔ میں پہلے ہی موٹی تھی اور اب میں بیمار رہ رہی تھی، اس لیے لوگ مجھے تانا دیتے رہتے تھے۔ حاملہ ہونے کے باوجود وہ بھی میرے برابر کی لگ رہی تھی۔ خیر، اس کا وزن بچے کی وجہ سے تھا، لیکن میں تو اپنی حالت کے سبب دبلی پتلی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ دبلی ہو رہی تھی۔ اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا اور بیٹی کے پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد بھی اس کا وزن کم نہیں ہوا تھا، لیکن میرا وزن پہلے سے زیادہ کم ہو چکا تھا۔ میں روز کام کے دوران تھک جاتی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے میری صحت مزید کمزور ہو گئی۔ ایک دن میں کریانہ کا سامان لینے دکان گئی، وہاں پر ایک وزن کرنے کی مشین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دکان والے سے پوچھا کہ میں وزن کر لوں؟ اس نے کہا کر لو۔ میں نے مشین پر قدم رکھا اور اپنا وزن ناپا تو حیران رہ گئی۔ میرا وزن 70 کلو آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں 100 کلو سے 70 کلو کیسے ہو گئی؟ میرے کپڑے جو پہلے سخت اور تنگ لگتے تھے اب ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت اچھی خبر تھی، لیکن خوش ہونے والا کون تھا؟ میرا شوہر تو اپنی بیوی کے پاس ہی گھوم رہا تھا۔ جب شادی کر کے آئی تھی تو 60 کلو کی تھی اور اب بیٹی کی پیدائش کے بعد اسی لڑکی کا وزن 80 تک بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کے بعد وہ 80 کلو کی ہو گئی تھی، یعنی اس کا وزن مجھ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک دن اکرم نے غور سے مجھے دیکھا، مجھے لگا کہ وہ کچھ بولے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں بولا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ میرے وزن کو دیکھ کر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو، لیکن وہ خاموش رہا۔ میرے اندر کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا غصہ بھی تھا، کیونکہ میں پہلے ہی کتنی تکلیفیں سہ چکی تھی۔ اب وہ لڑکی جس کے آنے سے میری زندگی مزید مشکل ہو گئی، وزن بڑھا کر میرے اوپر غالب آ گئی تھی۔ میرا وزن کم ہونے کے بعد میرا جسم پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگا، میری شکل میں نکھار آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے کپڑے اب بہتر لگ رہے ہیں، میری حرکتیں پہلے سے زیادہ ہلکی لگ رہی تھیں، میرے چہرے کی روشنی بھی بڑھ گئی، نئے نقش میرے بہت ہی پیارے لگنے لگے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے اندر چھپی خوبصورتی کو دوبارہ محسوس کر رہی ہوں۔ میرا شوہر اکثر مجھے چوری چوری دیکھتا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے سے کتراتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب وہ میری حقیقت اور حسن کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے رویے میں خاموش رہتا۔ مجھے کوئی خوشی یا تعریف دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کرتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ میرا وزن کم ہونا میرے لیے ایک نیا موقع ہے اور میں اپنی زندگی میں اس تبدیلی کو محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ جلدی نہیں رہا، بلکہ 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری سوتن کی بیٹی 6 مہینے کی ہو گئی اور پتہ چلا وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ اس دفعہ بیٹا دے گا۔ میری ساس کو بیٹے کا بڑا شوق تھا، وہ پھر سے بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور ابھی پچھلا وزن اس کا اترا نہیں تھا کہ اگلی دفعہ پھر سے اسے وزن چڑھ گیا۔ شاید ان عورتوں میں سے تھی جو حاملہ ہوتی تو ان کا وزن بڑھ جاتا۔ اس دفعہ بھی اس نے بیٹی پیدا کی تو ساس کا اس کی طرف سے دل کھٹا ہو گیا اور میں نے اپنے اوپر دھیان دینا شروع کر دیا۔ میں جب بھی کام کر رہی ہوتی تھی تو بیٹھتی نہیں تھی، میں ہمیشہ کھڑی رہتی، کچن کے اندر واک کرتی۔ اگر میرا کام میں تھوڑا سا وقت بچتا تو میں واک کرنا شروع کر دیتی تھی تاکہ اپنے دماغ اور جسم مصروف رکھوں۔ میں نے گھر کے اندر ایک ٹارگٹ رکھ لیا کہ مجھے روزانہ 3000 قدم چلنے ہیں اور میں گن گن کر وہ ٹارگٹ پورا کرتی۔ میرے لیے یہ ایک مشق اور ورزش دونوں بن گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں دیکھتی رہی کہ میرا وزن آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ دوبارہ کریانے کی دکان پر سامان لینے گئی، وزن چیک کیا تو 60 کلو آ گیا۔ اب میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ میری شکل اور انداز وہی ہو گئے تھے جو میری سوتن کی شادی کے دن تھے، لیکن اب میں خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور خوبصورت محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کا نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ میرے پاس آیا ہے۔ میں نے بھی اسے قبول کر لیا اور دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہو، مجھے معاف کر دو، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں چھپ کے ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میں خوشی سے بھول گئی۔ وہ دن واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی دن تھا۔
میں نے محسوس کیا کہ اب شاید میری زندگی میں روشنی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میری سوتن نے بہت واویلا کیا، شور مچاتی رہی، لیکن میری ساس نے اسے خاموش کر دیا اور کہا کیا ہو گیا ہے، یہ بھی تو اس کی بیوی ہے اور ماں بننے والی ہے، تو کیا ہم اس کا حمل ضائع کروا دیں؟ کیوں، میرے بیٹے کی اولاد ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ جب تو ماں بننے والی تھی تب یہ کچھ نہیں بولتی تھی، اب اچانک سے مسئلہ کیا ہے؟ میری ساس نے میری حمایت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگی کہ جتنی خدمت اس نے ہماری کی ہے اتنی تو نے نہیں کی، اگر یہ بہو ہے تو تم بھی تو بہو ہو۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے احساس ہوا کہ اب میرے حق میں ایک مضبوط آواز ہے اور اب میں اپنی حالت میں تنہا نہیں ہوں۔ میں نے ساری تکلیفیں سہتے ہوئے بھی یہ جانا کہ اب شاید زندگی میں کچھ انصاف اور سکون آ رہا ہے۔ میں ماں بننے والی تھی تو میرا شوہر بھی مجھ پر تھوڑا زیادہ توجہ رکھنے لگا۔ مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو پہلے اتنا کبھی محفوظ اور پیار محسوس نہیں کیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے بڑی خوشی سے بتایا بچہ بالکل صحت مند اور تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ تمہارا وزن بالکل نہیں بڑھ رہا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ میں نے تو بڑی مشکل سے وزن کم کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا پریگنینسی میں وزن بڑھ جاتا ہے اور کچھ کا وزن الٹا کم ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی اور ایک سکون محسوس کیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ میری سوتن نے پہلے ہی کہا تھا آپ کا بیٹا صرف بیٹیاں پیدا کر سکتا ہے، دیکھ لینا اس کی بھی بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ وہ خوش تھی کہ بیٹی پیدا ہوگی تاکہ اس کی اور میری اوقات برابر ہو جائے، لیکن میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ میں پہلے ہی جیت چکی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے لیکن اس سے پہلے ہی یہ آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری دعا اللہ نے سن لی اور اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ جب ڈیلیوری ہوئی تو میرے ہاں صحت مند بیٹا پیدا ہوا۔ میری ساس خوشی سے نہال ہو گئی، ان کا چہرہ روشنی سے بھرا تھا اور وہ مسلسل میرے بیٹے کو دیکھ کر دعائیں دیتی رہی۔ میرا شوہر بھی میرے ہی گن گانے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ بیٹے کی ماں بننے کے بعد مجھے گھر میں سب سے زیادہ عزت ملنے لگی، ہر کوئی میری طرف احترام سے دیکھتا تھا۔ میری ساس خود میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور ساتھ ہی میری خدمت بھی کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب سب میری محنت اور صبر کو سمجھ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی پریشانی تھی، وہ یہ کہ میری سوتن پر کیا گزری تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کے ساتھ برا نہ کیجیے گا جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم دونوں مل کر رہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا واقعی ایک موقع ہے ہم سب کی زندگی کے لیے۔ میں نے کہا میں تو مل کر رہنے کو تیار ہوں اور وہ بھی مان گئی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہم مل جل کر رہیں گے، کیونکہ کسی کا بھی گھر برباد ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ جب میں اپنے مقام پر تھی تو میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن جب تم مقام پر آئی تو تم نے میرے ساتھ دیا۔ تم ایک اچھی انسان ہو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے دل ہی دل میں اسے معاف کر دیا اور محسوس کیا کہ میرے دل کے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ تب میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس بھی خوش تھی اور میرے شوہر کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگا اور کبھی کبھار چوری چوری میری طرف دیکھتا، لیکن بات کرنے سے کتراتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ جو میں چاہتی تھی، بیٹے کی خوشی، شوہر کا خیال، گھر کا سکون اور میری سوتن کے ساتھ سلو۔ میری زندگی میں امن اور محبت واپس آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ سب کا گھر ہمیشہ خوش رکھے اور کوئی بھی شخص تکلیف میں نہ رہے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط اور پرسکون محسوس کیا اور یہ جانا کہ صبر اور برداشت کا پھل واقعی ملتا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے خوشی محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں مشکلات کے بعد بھی سکون اور عزت مل سکتی ہے۔ جب میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب زندگی میں ایک نیا آغاز ہوا۔ میرا شوہر نے میرے لیے الگ سے کمرہ بنوا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پہلے ہمارے کمرے میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں بیمار اور کمزور تھی اور ساتھ ہی میں اپنے سوتن کے ساتھ بھی رہنا چاہتی تھی تاکہ ہم بہنوں کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ ہم دونوں کے لیے الگ الگ کمرہ بنا دیا گیا اور میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کیونکہ اب ہمیں آزادی بھی تھی اور سکون بھی۔ میرا شوہر بھی ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا اور خیال کرتا جیسے وہ جانتا ہو کہ اب ہمیں کسی بھی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
इस कमरे में हम दोनों बहनों की तरह रहती थी। हम बातें करती, अपने बेड के बारे में, अपने बेटे के बारे में सोचती और एक दूसरे के तजर्बात बांटती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी सौतन के साथ इस तरह वक्त गुजारूंगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन अब मुझे एक बहन मिल गई। वो भी मेरे साथ रहती है और मैं उसके साथ हर बात शेयर करती हूँ। हम एक दूसरे के साथ दुख और खुशी के लम्हात बांटते हैं। अब मेरे दिन सुकून और खुशी से भर गए। मैं अपने बेटे के साथ वक्त गुजारती रही और देखती कि वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, खुश रहता है। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, हमारे लिए फ़िक्रमंद रहता, कभी कभार मुझसे बात करने आता। मैं महसूस करती वो वाकई ज़िंदगी को आसान और खुशगवार बनाना चाहता है। हम दोनों एक दूसरे के करीब रहती और एक दूसरे की दुख तकलीफ़ को समझती। हम बातें करती और हंसती, कभी कभी शाम को बैठकर बेटे के लिए कपड़े तैयार करती और नई चीज़ें खरीदती। इस कमरे में रहना एक नेमत के बराबर था, क्योंकि पहले मैं हमेशा दबाव में रहती, लेकिन अब मुझे आज़ादी और सुकून दोनों मिल गए थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि सब्र और बर्दाश्त के बाद वाकई ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। मैंने ज़िंदगी के हर लम्हे को उन लम्हात के साथ गुजारना शुरू किया। मेरी सौतन भी अब मेरी तरह सुकून महसूस करती। वो भी अपनी ज़िम्मेदारी समझती थी और अपने बेटे के सामने एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। मैंने महसूस किया कि अब मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत और एहतराम का माहौल वापस आ गया। अब हम सिर्फ बहनें नहीं, बल्कि दोस्त बन गई थीं, जो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहती। कभी कभी मैं सोचती ये कैसे मुमकिन हुआ। हम एक दूसरे के साथ बैठकर हंस सकती, अपनी मुश्किलात भूल सकती। ये सब्र और बर्दाश्त का नतीजा। अब मैं अपने बेटे को देखकर खुश होती और सोचती कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दे दिया, हमें एक दूसरे का साथ, एक बच्चा और सुकून दिया। मैंने दिल ही दिल में यह अहद किया, अब किसी को तकलीफ़ और दुख को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। हम दोनों बहनें मिलकर अपने बेटे की देखभाल करेंगी और एक दूसरे के साथ यहाँ खुश रहेंगी।